السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار اپنے آنکھوں سے کیے ہیں؟ تو آئیے اس کا جواب ہم قرآن اور حدیث سے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بھی پوچھنا ہو تو نیچے کامنٹ ضرور کریں۔ چلیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل 15 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنے قدرت کی نشانیاں، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے آیت سے شروع فرما رہا ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک تعالی عنہما، جنہوں نے قرآن کی تفسیر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سینہ مقدس لگا کر یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ اور حکمت عطا فرما۔ یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فقد رآ محمد ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا ہے۔ حوالہ اس کا یوں ہے، ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 107 پر موجود ہے۔ اس کے بعد نشر الطیب صفحہ نمبر 170 پر 8 پر موجود ہے۔ امام المحدثین بدر الدین عینی حنفی وہ علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی نقل فرماتے ہیں کہ امام ابن خزیمہ نے سند قوی کے ساتھ روایت بیان کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حوالہ اس کا یوں ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 109 پر 8، فتح الباری جلد 8 صفحہ نمبر 208 پر موجود ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہما اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور امام قاضی عیاض نے نقل کیا ہے کہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حل رآ محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقال نعم، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں۔ حوالہ اس کا یوں ہے، شفا شریف جلد 1 صفحہ نمبر 190 پر 60 پر موجود ہے۔ محدث جلیل امام ابو زکریا نووی و دیگر علماء محدثین نے اقام فرمایا ہے کہ مشہور تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں۔ اس کا حوالہ یوں ہے، شرح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 پر 7، فتح الباری جلد 8 صفحہ نمبر 208، نشر الطیب صفحہ نمبر 70 پر 8 پر موجود ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ سے دیدار الہی کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے، ہاں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ جملہ اتنی بار دہراتے کہ ان کی سانس ٹوٹ جاتی ہے۔ تفسیر روح المعانی جلد 14 صفحہ نمبر 50 پر 4، روح البیان جلد 9 صفحہ نمبر 220 پر 3، شفا شریف جلد 1 صفحہ نمبر 109 پر 7 پر موجود ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء دین، محدثین، بزرگان دین کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی ہے، اور اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار کیے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ کیا ہے باتیں بتاتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے؟ نہ تو قرآن میں نہیں ہے، نہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ آج کل کے لوگ کیا قرآن اور حدیث کو جانیں گے؟ پیارے عزیزوں اور دوستوں، قرآن اور حدیث کو جو لوگ جانے ہیں، جو لوگ سمجھے ہیں، وہ صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء کاملین ہے۔ ان سے ہم کیا ہے سیکھنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں تفسیر خارزن جلد 4 صفحہ نمبر 130 پر 4 پر موجود ہے، حق وہی ہے جس پر کثیر صحابہ، اکابر تابعین اور عامہ متاخرین، فقہاء محدثین اور متکلمین ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ سید الفقہاء حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حوالہ تفسیر احمدیہ صفحہ نمبر 230 پر، صحیح یہی ہے کہ معراج جیتے جاگتے میں جسم اطہر کے ساتھ مع روح کے ہوئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی مسلک ہے۔ تو جس میں کہا کہ معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی یا صرف خواب میں ہوئی، تو بددین گمراہ اور گمراہ گر فاسق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ جو کہا کہ معراج صرف اور صرف روح کے ساتھ ہوئی ہے یا صرف جسم کے ساتھ ہوئی ہے، وہ گمراہ ہے، گمراہ گر اور فاسق ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، آج کل کیسے کیسے یوٹیوب مولانا نکل گئے ہیں، آج کل کیسے کیسے کیا ہے مولانا نکل گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر اعتراضات کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ اس کی دلیل قرآن ہے، حدیث ہے، بزرگان دین ہے۔ زمانہ ایسا نکل گیا ہے کہ بزرگان دین فرمائیں جب بھی کیا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات بات پہ قرآن حدیث کہہ کے لوگوں کو کیا ہے گمراہ کرتے ہیں۔ بات بات پر قرآن حدیث کہتے ہیں۔ بھلا قرآن اور حدیث ہمارے سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ پاک جنہیں سمجھ دیا ہے ان سے ہم سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کو کیا ہے قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگ کیا ہے ان سے سیکھنا چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ کیا ہے بزرگان دین کو ہی انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ یہ عقیدہ ضرور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے کیے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ آپ علماء اہل سنت سے کیا ہے رابطہ مضبوط کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں۔ اور گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کامنٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔